بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان آرمی کی کمان تبدیل ہو گئی ہے اور کمان میں تبدیلی کے کچھ ہی دیر کے بعد تحریک انصاف کی قیادت نے سوشل میڈیا پہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف بیانات کا ایک طوفان برپا کر دیا، اور اس طوفان کو روکنے کے لیے کون سامنے آیا؟ اس طوفان کو روکنے کے لیے سامنے آئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی صاحب، اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا بھرپور دفاع شروع کر دیا ہے۔ یہ جو آج ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر تو لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ صرف ان 2 صوبوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں نئے انتخابات ہوں، اور وہ نئے انتخابات کی ڈیٹ بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے کچھ وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، گورنر راج کی بات بھی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی ہم صوبائی اسمبلیوں میں تحریکیت میں اعتماد لے آئیں گے۔ تو یہ کچھ سیاسی معاملات نہیں ہیں بلکہ آئینی اور قانونی معاملات بھی ہیں، اس لیے آج ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے جناب وسیم سجاد صاحب کو۔ سینٹ کے سابق چیئرمین ہیں، سابق وزیر قانون ہیں، ملک کے معروف آئینی ماہر ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، اور مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما سینیٹر کامل علی آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، میں تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو دینا چاہ رہا ہوں آج کے جو اہم واقعات ہیں، کہ آج جب آرمی چیف کی تبدیلی کی جو تقریب ہوئی تو اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو آخری تقریر کی اس میں کیا کہا؟ جنرل ڈگلس میکارتھر نے کہا تھا اولڈ سولجرز ڈونٹ ڈائی دے جسٹ فیڈ اوے، تو میں بھی عنقریب غلامی میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا۔ جب فوج کو کامیابی حاصل ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن جب فوج پر مشکل وقت آئے گا تو یہ یقین رکھیے کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اب اس تقریر کے کچھ ہی دیر کے بعد تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس میں علی مین گنڈا پور صاحب تھے، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں دہرانا نہیں چاہ رہا، وہی الفاظ ہیں جو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، میر جعفر اور فرخ حبیب صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ گمنامی میں جانے سے جو بدنامی کمائی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید دشمن بھی کبھی ایسا نہ کرے، اور آگے پھر انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے وہ میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ اسد عمر صاحب نے بھی بہت سخت قسم کے ٹویٹس کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل عاصم منیر کی اولین ترجیح قوم اور فوجی قیادت کے درمیان احترام و محبت کا رشتہ بحال کرنا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ لیوز بیہائنڈ اے لیگیسی آف پولیٹیکل ٹرموائل۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سے انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ٹویٹس کیے ہیں، اور اس میں ایک ٹویٹ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج چھڑی بدلے گی اور 30 جنوری تک الیکشن کی گھڑی بھی بدل جائے گی، انہوں نے بھی ایک دعویٰ کر دیا ہے۔ اب اس میں وسیم سجاد صاحب اس پہ میں نہیں جاتا ابھی کہ یہ جو پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دفاعی اور ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں پاک فوج نے معیشت کے استحکام، سفارتکاری اور قدرتی آفات میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے تحریک انصاف کی قیادت کھلم کھلا آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے خلاف بیان بازی کرے گی تو جو نئے آرمی چیف ہیں ان کو مجبوراً ان کے دفاع میں سامنے آنا پڑے گا؟ یہ درست ہے جی، کیونکہ آرمی کا جو نظام ہے اس میں جو آرمی چیف جو قدم اٹھاتا ہے اس کے پیچھے آرمی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا، اور ہم نے تاریخ میں دیکھا پاکستان میں کہ دفعہ مارشل لاء بھی لگے، بہت سے آرمی نے اقدامات کیے، یہ نہیں ہوتا کہ آرمی چیف انڈیویجولی کوئی قدم اٹھائے، جو بھی وہ قدم اٹھاتا ہے اس کے پیچھے ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس معاملے کو کافی ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ڈسکشن کے بعد ایک فیصلے پہ پہنچتے ہیں، اور پھر ان کا اصول یہ ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے تو پھر سارے اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر جنرل باجوہ صاحب نے کوئی فیصلہ کیا، اور بظاہر فیصلہ یہی کیا تھا کہ فوج اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی،
تو اس کے اثرات تحریک انصاف پہ کچھ آئے جس کی وجہ سے وہ خاصی ناراض ہیں. لیکن اگر وہ جنرل باجوہ صاحب پہ اس طرح کے حملے کرتے رہے تو محض مجبوراً فوج کو اور فوج کی لیڈرشپ کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن کے خلاف پھر ایک تحریک شروع ہو جائے گی جو کہ وہ برداشت نہیں کریں گے. اچھا احسن اقبال صاحب, آج آپ تو وہاں پہ موجود تھے چینج آف کمان کی تقریب میں, تو اس کے فوراً بعد یہ جو پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں اور باقی جو تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں, کوئی اس میں آپ کو اپنے لیے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید اسمبلی بچ جائے, کیونکہ پرویز لائی صاحب بھرپور دفاع کر رہے ہیں باجوہ صاحب کا, اور دوسری جو ان کی اتحادی جماعت ہے تحریک انصاف وہ بھرپور اٹیک کر رہی ہے؟ دیکھیے حامد صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بازی میں جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے. میرے نزدیک اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج وہ پولرائزیشن ہے جس کو عمران خان صاحب پیدا کر رہے ہیں, ہر سطح کے اوپر پیدا کر رہے ہیں. اور ان کی کوشش ہے کہ جیسے سول سوسائٹی کے اندر تقسیم پیدا کی ہے انہوں نے, اسی طرح ہمارے قومی اداروں میں بھی یہ تقسیم پیدا ہو. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ آج یہ سب لوگ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں, چند ماہ پہلے تک تو یہ ان کے قصیدے پڑھتے تھے. چند ماہ چھوڑیے, چند ہفتے پہلے, چند دن پہلے تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو آرمی چیف کے عہدے پہ ایکسٹینشن دے دینی چاہیے الیکشن کے لیے. تو جب آپ ان کے لیے خود ان کو ایکسٹینشن بھی دے چکے ہیں 3 سال کی, ان کو بہترین القابات سے بھی نواز چکے ہیں کہ ان سے بڑا ڈیموکریٹ جنرل کوئی پاکستان میں نہیں آیا, اور پھر آپ انہیں مزید ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے. اب اچانک آپ کا یہ چینج آف ہارٹ کیوں ہے؟ اصل میں یہ ان کی اپنی مایوسی. اور میں یہ بات بھی واضح کروں, دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں, آج کسی کو اس بات پہ شک نہیں کہ 2018 میں جو بھی مینوور ہوئی اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی تھی. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جب انہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار دیا تو انہوں نے حد الوسع انہیں کامیاب کرنے کے لیے ان کو سپورٹ بھی دی. آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کی طرف سے اس حد تک سپورٹ ملی کہ انہوں نے 7 مہینے لوکل گورنمنٹ کا جو فیصلہ تھا پنجاب میں اس کو روند کے رکھا. سپریم کورٹ نے انہیں پوچھا بھی نہیں کہ تم کب کرو گے, یہ کیا کرو گے, کھلی چھٹی تھی ان کے لیے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کے جو مسائل, یہ جہاں پہ دورہ کرنے جاتے تھے عمران خان صاحب, جس پاکستان کے دوست ملک میں جاتے تھے وہاں ادھر وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ادھر جا کے لیکچر دیا کرتے تھے, ان کو حکمرانی پڑھاتے تھے جا کے, تو وہ اپسیٹ ہوتے تھے. پھر جنرل باجوہ صاحب جا کے ہمارے تعلقات ریپیئر کرتے تھے. تو آپ کو اگر فوج نیوٹرل ہوئی یا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی, اس لیے ہوئی کہ آپ کا بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا. فوج کے اوپر ان کی تمام ناکامیوں کا بوجھ آنا شروع ہو گیا تھا. اور میرا خیال ہے فوج نے صحیح فیصلہ کیا کہ ہمیں سیاست میں طرفداری نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اپنے پروفیشنل کام پہ آنا چاہیے. اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ آپ نے ہمارا دفاع نو کانفیڈنس میں کیوں نہیں کیا. جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے لوگوں کو اسمبلی کے اجلاس میں حاضری پورا کرایا کرتا تھا. لیکن کیا یہ آج تحریک انصاف وہی نہیں کر رہی جو 1.5-2 سال پہلے تک مسلم لیگ نون کر رہی تھی؟ آپ بھی تو باجوہ صاحب پہ تنقید کرتے تھے. نہیں دیکھیے, ہم نے اس طرح تنقید نہیں کی جس طرح یہ تنقید, ہم نے تو سوال پوچھے تھے. دیکھیے آج بھی ہم نے جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کی کہ ہمارا ایک موقف ہے کہ 2018 میں ایک بینیفیشری ہیں مینوور کے عمران خان صاحب, اور اس کے اوپر کسی کو کوئی اب دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم نے کبھی فوج کے ادارے کو اٹیک نہیں کیا, ہم نے کبھی فوج کے ادارے کی حیثیت کو اٹیک نہیں کیا. یہ جس طرح کی گالی گلوچ کر رہے ہیں, اب آپ دیکھیے جو اعظم سواتی صاحب ہیں, وتھ آل رسپیکٹ کے سینیٹر ہیں, جس طرح کی گالیوں کا انہوں نے چناؤ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یا کیا دنیا کے کسی ملک میں کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو ایسے لیکن جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی بھی دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. 2 wrongs don't make 1 right. ٹھیک, وہ بھی غلط کر رہے ہیں, لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہے. اچھا اب ذرا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو تحریک انصاف جو ہے وہ باجوہ صاحب کی بڑی تعریف کرتی تھی. ذرا دیکھیں عمران خان صاحب ان کی تعریف میں کیا کیا کہتے تھے. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں, کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی جب ایک ملک پہ پیسہ نہیں تھا. 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کاٹ لیا.
क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। कामल अली आगा साहब, मैं अब ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी के परवेज़ लाई साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो बाजवा साहब को डिफेंड कर रहे हैं और उनकी इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर जो हैं वो बाजवा साहब को अटैक कर रहे हैं और उनके बारे में बहुत नामुनासिब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे ये एक तासुर नहीं पैदा हो गया कि परवेज़ लाई साहब और तहरीक इंसाफ बाजवा साहब के मसले पे अब एक पेज पे नहीं हैं और नए आर्मी चीफ को मजबूर किया जा रहा है कि वो खुल के बाजवा साहब की सपोर्ट में सामने आ जाएं? देखें मीर साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है, आपको आपके इल्म में है कि हम एक इंडिपेंडेंट जमात हैं और हमारा मौक़िफ़ जो है वो ज़रूरी नहीं कि अपनी राइट पार्टी के साथ हर इशू के ऊपर इत्तेफाक राय हो। अब हम अपनी जमात को और अपने नज़रियात को, अपने जो पॉलिसी है उसको अपनी जमात की पॉलिसी समझ कर मरतब करते हैं और हमारी लीडरशिप ने जो कह दिया है वो उसके ऊपर स्टैंड भी करती है और हमेशा हमने हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात रखे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अफवाज पाकिस्तान के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कंट्रावर्सी और किसी किस्म की तज़ाद वाली पॉलिसी जो है वो ना अपनाई जाए। हाँ, डिस्कशन हो सकती है, किसी इशू के ऊपर बात भी हो सकती है, राब्ते भी हो सकते हैं और होने भी चाहिए, ये कोई मायूब नहीं, हमने कभी इस बात को मायूब नहीं समझा। दूसरी तरफ ये है कि हमारी पॉलिसी ये है कि हमने वो रास्ता इस्तेमाल किया कि हम इत्तेहादी बने इमरान खान साहब के साथ और आपने देखा कि मुनस लाई साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उस वक़्त कह दिया जब ये सारा सिनेरियो आपके सामने नहीं था, उस वक़्त कह दिया कि हम इमरान खान के साथ चलेंगे और उसके बाद तवातर के साथ चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भी इस बात को दोहराया और अभी भी आपने देखा कि असम्बलियाँ तोड़ने वाले मसले के ऊपर सबसे पहले उनकी पार्टी के अपने KPK के वज़ीर आला से भी पहले चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बाआवाज़ बुलंद ये कहा कि हम 1 मिनट नहीं, आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे अगर जो इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया और हमें कहा कि असम्बली तोड़ दें। तो ये हमारी अपनी एक पॉलिसी है जो हम उसके ऊपर चलते हैं और कोई इबहाम इसके अंदर ना हम रखते हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा आप देखेंगे कि किसी किस्म का इबहाम हो। रही बात रिटायर्ड होने वाले आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का, तो उनके साथ हमेशा हमारे अच्छे तल्लुकात रहे हैं और उन्होंने ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, वसीम सज्जाद साहब जो फरमा रहे हैं, ये किसी एक का फैसला नहीं होता। अफवाज पाकिस्तान एक अदारा है और अदारे के, मैंने आपके एक प्रोग्राम में पहले भी ये बात बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कही थी कि वहाँ पे फैसले जो हैं वो एक आदमी नहीं करता, उनके मुख्तलिफ फोरम्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन डिटेल होती हैं, उसके बाद वो एक पॉलिसी बनाते हैं जिसके ऊपर वो अमल करते हैं। जो पॉलिसी इस वक्त अफवाज पाकिस्तान की है उसके अंदर वो बड़ी वाज़ेह है और उसके अंदर उन्होंने बड़े खुल के जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने आखिरी तकरीर के अंदर भी अपनी बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था, जो आज से पहले हुई थी, एक आज हुई है, इससे पहले जो उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी तकरीर है, हो सकता है मैं इसके बाद आपसे हम कलाम ना हूँ, उसके अंदर भी उन्होंने पॉलिसी को, अफवाज पाकिस्तान की पॉलिसी को वाज़ेह किया था और उसके अंदर मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी ना हो तो मुल्क के लिए बेहतर है और हम आगे चलें, बेहतरी होगी। चे जाए कि हम जो जाने वाले हैं उनके ऊपर तनकीद जारी रखें और उसके फिर कोई वैसे ही नताइज निकलें जो पहले निकलते रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी दौर में भी, नवाज शरीफ साहब ने भी हमेशा कंट्रोवर्सी की अफवाज पाकिस्तान के साथ, वो भी कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है, वो बार बार उन्होंने की और एक टर्म के अंदर 2 मरतबा उन्होंने कंट्रोवर्सी की और 2 दफ़ा जो है वो
نئے آرمی چیف آئے اور ان اپنی پسند سے لے کے آئے, اس کے بعد ان کے ساتھ کنٹراورسی کی. کسی دور میں بھی یہ بات اچھی نہیں اور اس کے نتیجے بھی اچھے نہیں نکلے, اور اب بھی میرے خیال میں یہ اس سے دور رہنا چاہیے. اور اگر افواج پاکستان سیاست کے اندر کوئی دخل نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, بلکہ انشور کرنا چاہیے, ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ سیاست کے اندر, پارلیمانی نظام کے اندر کوئی مداخلت نہ کریں اور کوئی دخل نہ رکھیں. یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا. وسیم سجاد صاحب, اب اگر یہ صورتحال جو ہے وہ برقرار رہتی ہے, جیسا کہ کامل علی آغا صاحب نے بھی کھل کے بات کر دی ہے, پرویز لائی صاحب کا بھی ایک موقف سامنے آ گیا ہے, تو ایسے نہیں لگ رہا کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ان کا تعلق ہے اور جو موقف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں, وہ اس میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ ان کو کبھی پنجاب کا چیف منسٹر نہ بنائے. دیکھیں جی, اس وقت جو وہ چیف منسٹر بنے ہیں وہ اس لیے بنے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا چیف منسٹر نہیں بنا سکتی تھی. ان کے 10 ووٹوں کی ضرورت تھی اور ایک مجبوری تھی جس کے تحت وہ چیف منسٹر بنے ہیں. آئندہ الیکشن میں کیا ہوگا وہ اس کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ کس کی کتنی سیٹیں آتی ہیں. اگر کسی پارٹی کی میجورٹی آ گئی تو اس کو کسی کوalition کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح ابھی کچھ پتہ نہیں کہ پی ایم ایل کیو جو کہ پرویز لائی صاحب کی ہے اس کی کتنی سیٹیں آتی ہیں. لہذا آئندہ کا ابھی اسپیکولیٹ کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا, لیکن یہ ایک کوalition پارٹنر ہے, ان کی پارٹی کو مرج نہیں ہوئی ہے, لہذا جو مختلف امور ہیں اس پہ وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. اور خصوصاً جہاں تک فوج کا تعلق ہے وہ خاصا ان کا ایک سٹینڈ ہمیشہ سے رہا ہے کہ فوج کے خلاف بات نہ کی جائے, فوج کو سیاست سے علیحدہ رکھا جائے, اور اس کی اگر کرٹیسزم کی جاتی ہے تو وہ ایک قسم کی پاکستان کی تنقید ہے, پاکستان کے خلاف وہ بیانیہ ہے. اور میرے خیال میں یہ درست ہے کیونکہ پاکستان کی فوج ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت ایک مستحکم مملکت کے طور پہ کر رہا ہے. ہمارے دشمن بے شمار ہیں اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. تو پچھلے چند مہینوں میں, سالوں میں ہم نے دیکھا کہ فوج کے سربراہ نے نہ صرف یہ کہ جو فوج کا ایک رول ہوتا ہے ملک کے ڈیفنس کا وہ ادا کیا, لیکن دیگر شعبوں میں بھی جہاں پہ بھی مدد کر سکتے وہ مدد کی. فیٹف کے معاملے میں فوج نے کافی ایک اہم کردار ادا کیا. ہمارے تعلقات کچھ ملکوں کے ساتھ تھوڑے سے ایک آپ کیسے ہیں ٹینشن آ گئی تھی, سعودی عرب کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اس میں بھی فوج کے سربراہ جو تھے وہ گئے اور انہوں نے کچھ حد تک پاکستان کے تعلقات کو واپس ریلز پہ لانے کی کوشش کی. تو لہٰذا وہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. تو پرویز لائی صاحب اپنا موقف رکھتے ہیں اور میرا خیال وہ بیان کریں گے کیونکہ وہ ان کے پارٹی کا حصہ تو نہیں ہے, وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. اور کچھ اور بھی امور ہوں گے جس پہ اختلاف ہوگا, کچھ ہوں گے جن پہ اتفاق ہوگا. لیکن ایک بات تو واضح طور پہ کہی ہے پرویز لائی صاحب نے کہ جیسے ہی عمران خان کہیں گے کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا, اس پر بھی وہ قائم ہیں, اس موقف پہ بھی قائم ہیں, اور جنرل باجوہ صاحب کی حمایت کے موقف پہ بھی وہ قائم ہے. اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرویز لائی صاحب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر وفاقی حکومت کیا کرے گی. تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. پاکستان کے قیام کو 75 سال ہو چکے ہیں. ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس 75 سال میں یعنی کہ 1947 سے لے کے 2022 تک 23 وزراء اعظم آئے, 23 پرائم منسٹر آئے اور 16 آرمی چیف آئے, اور جنرل عاصم منیر صاحب 17ویں آرمی چیف ہیں, 17th. اس کے مقابلے میں انڈیا میں 75 سال میں 14 وزراء اعظم آئے اور 32 آرمی چیف آئے, کیونکہ وہاں پہ آرمی چیف کو کبھی ایکسٹینشن نہیں ملتی. ہمارے ملک میں ایوب خان صاحب تھے, وہ بھی ایکسٹینشن لیتے رہے, اور جنرل ضیاء اللہ کو, جنرل پرویز مشرف وہ بھی اپنے آپ کو خود ہی ایکسٹینشنز دیتے رہے. پھر اس کے بعد کیانی صاحب نے بھی ایکسٹینشن لی, باجوہ صاحب نے بھی ایکسٹینشن لی. تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ اس طرح کے کچھ جو فگرز ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں انڈیا کے مقابلے میں. اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں. احسن اقبال صاحب, اب یہ بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب نے کل صلاح مشورہ بھی کیا اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ, اور
بتایا جا رہا ہے کہ جمعے یا ہفتے تک وہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں گے. اس پہ آپ کی گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا, کس طرح اس کو ٹیکل کرنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں نا ہم اس کے لیے تیار ہیں. ابھی کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے بیساکھیوں کے بغیر الیکشن لڑا ہے. وہاں پہ اگر آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں اکٹھی کریں تو وہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ ہیں. اچھا اسی طرح اگر یہ الیکشن میں یہاں پر بھی جائیں گے تو ان کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی, ایسی بات نہیں. لیکن میرے 2-3 سوال ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان عمران خان کی پراپرٹی ہے؟ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اس فیڈریشن کے 4 صوبے ہیں. سندھ اور بلوچستان کیا پاکستان کے اندر ستیلے ہیں؟ وہاں پہ سیلاب کی بدترین تباہی ہوئی ہے اور اگلے 6 سے 8 مہینے آپ وہاں پر الیکشن میں نام نہیں لے سکتے کسی کو کہ جی یہاں مہم چلائیں. وہاں پہ تعمیر نو, ان کی بحالی اتنا بڑا چیلنج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی 75 سال میں ہمیشہ ایک سائیکل ہے کہ آپ الیکشن اکٹھے کراتے ہیں تاکہ ان کی ٹرانسپیرنسی پہ کسی کو شبہ نہ ہو. آپ اگر 2 صوبوں کے اندر الیکشن اب کرا کے اور ایک سمجھتے ہیں کہ اگلے جنرل الیکشن میں اپنی 2 صوبائی حکومتوں کے تحت آپ جنرل الیکشن کو انفلوئنس کریں گے تو آپ نے جو 2 دوسرے صوبے ہیں ان کا بھی حق جو ہے وہ مارا ہے اور وہ بھی ایک فیئر اینڈ فری الیکشن سے محروم ہوں گے, چونکہ اگر آپ نے یہاں دھاندلی کی تو ان کی نمائندگی سپریس ہو جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایک اسمبلی توڑتے ہیں, ایک آخری بات دیکھیے, میں سپریم کورٹ کے ساتھ میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھگت چکا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ریسپیکٹ جوڈیشری ان دا ہائیسٹ آرڈر. میرے سوال یہ ہے کہ پنجاب نے کیا ظلم کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پنجاب کا جہاں حق آتا ہے وہاں پہ میں پنجاب سے نمائندہ ہوں نا, ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ادارے عمران خان توڑے کوئی پوچھ نہیں سکتا. آپ سپریم کورٹ اس کو بحال کرے 7 مہینے وہ ان کو جوتی کے نیچے روندے, اس آرڈر کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اب آپ کے فیصلے نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہر آئینی ماہر کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین سے متصادم ہے. آپ نے جو ممبرز ہیں ان کے ووٹوں کا حق چھین کر, ان کے ووٹوں کا شمار چھین کر مصنوعی طور پہ عمران خان صاحب کو حکومت دے دی پنجاب کی. اب اس کے اوپر جو ریویو پٹیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ریویو پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا پنجاب کی حکومت نہیں توڑی جا سکتی. کیونکہ اگر پنجاب کی حکومت کو توڑا جاتا ہے اس ریویو پٹیشن کے موجودگی میں تو یہ مس یوز ہے اس فیصلے کا جس کے پاداش میں عمران خان صاحب ایک مصنوعی حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا کامل علی آغا صاحب, آپ اس میں کیا کہیں گے کہ کیا راستہ ہے آپ کے خیال میں وفاقی حکومت کے پاس, کیسے وہ اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں نئے الیکشن کا راستہ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو بات مفروضوں پہ نہیں ہونی چاہیے, حقائق پہ ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی آزاد کشمیر میں دیکھیں کہ وہ اگر دونوں کو ملا لیں تو وہ بہت ساری سیٹیں 1-2% کا اگر فرق آ گیا تو آ گیا, دونوں کو ملا کے. ورنہ اکثریتی جماعت جو ہے وہ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی ہے آزاد کشمیر کے اندر, اور یہ دونوں مل بھی جائیں تو یہ وہاں پہ مقامی حکومتیں نہیں بنا سکیں گے. کوئی ایک آدھ مقامی حکومت ان کی بن جائے گی, لیکن یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی مقامی حکومتیں نہ بنیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے کشمیر کے اندر الیکشن جو ہے وہ اکٹھے لڑا ہے, اور کیا پی ڈی ایم جو ہے آئندہ الیکشن اکٹھا لڑے گی؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں. یہ مفروضوں پہ بات نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ریویو پٹیشن اگر پینڈنگ ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی وزیر اعلیٰ کو نہیں کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ اپنی اسمبلی کو توڑنے کی سمری جو ہے وہ جاری نہ کرے, اپروو نہ کرے. تو میرے خیال میں یہ قطعی طور پہ ابہام کریٹ کرنے والی بات ہے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں ایک آپ کو بڑی واضح بات بتا دوں, ابھی چند حلقوں کے اندر الیکشن ہوا, کوئی 22-23 ارب روپیہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ لے چکی ہے, ابھی کلیم بھی کر رہی ہے الیکشن کمیشن. اور اگر یہ 500 کے قریب حلقوں, یہ 567 جو ہیں ان میں سے اسپیشل سیٹیں نکال دیں
تو کوئی 500 حلقے رہ جائیں گے. تو 500 حلقوں میں الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا 100 ارب روپے سے کم ڈیمانڈ کرے گا؟ جی. اور کیا اس ملک کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ بار بار الیکشن کرائے جائیں؟ پہلے ضمنی کرائے جائیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مڈ ٹرم کرائے جائیں, پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں 8-10 ماہ رہ گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں الیکشن ضرور ہوگا. اور یہ ایک اور بات یہ جو خود کہتے رہے ہیں اس کے اوپر ذرا اخلاقی طور پہ غور فرما لیں, اس کے بعد اپنے موقف کو ترتیب دیں. تو میرے خیال میں عوام میں ان کی وہ جو ہے وہ جس قسم کی اس وقت ان کی ان باتوں سے پذیرائی ہو رہی ہے یہ سب کو علم ہے. تو میرے خیال میں بات کرتے ہوئے عوام کو اتنا بے شعور نہ سمجھیں. لوگوں کو شعور آ چکا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کل کیا کہہ رہے تھے, آج کیا کہہ رہے ہیں. اچھا وسیم سجاد صاحب, آپ سے میں تو آئین اور قانون کے حوالے سے پوچھوں گا کہ کیا وفاقی حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل سے روک سکے؟ یہ جی اس کے 2-3 پہلو ہیں. کچھ سیاسی پہلو ہیں, کچھ قانونی پہلو ہیں. یہ درست ہے کہ پچھلے جو الیکشنز ہوئی ہیں وہ ہمیشہ اکٹھی ہوتی رہی ہیں, یعنی کہ صوبائی بھی اور مرکز کی الیکشن بھی اکٹھی ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ آئین کا تقاضا نہیں ہے, یہ حالات ایسے ہو گئے اور ان حالات کے تحت اکٹھا الیکشن ہو. لیکن آئین میں یہ ہے کہ صوبوں کے چیف منسٹر کو اور مرکز میں وزیر اعظم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں اسمبلی کی تحلیل کر دیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, یعنی مثلا اگر وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی آج میں اگر الیکشن کراؤں تو میرے حالات اچھے ہیں, کوئی واقعات ایسے ہو گئے ہیں, کوئی ایسے ایونٹس آ گئے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس پہ کیش کروں. دوسرا کہ اگر ممبران اسمبلی کوئی انڈسپلن ہے یا حالات کو ایسے خراب ہو گئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ واپس عوام کے پاس جا کے میں اپنی میجورٹی اچھی کر لوں, بہتر کر لوں, اسٹرانگر گورنمنٹ کر لوں. تو یہ حق چیف منسٹر کو بھی ہے اور صوبوں میں اور پرائم منسٹر کو بھی ہے. یہ آئین نے حق دیا ہوا ہے. اس میں ایک قدغن ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن اسمبلی میں آ گئی ہے, اس دوران وہ اس کی تحلیل نہیں کر سکتے. تو مرکز کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے. وہ تو اگر آتی ہے ریزولوشن آف نو کانفیڈنس تو وہ جتنے دن بھی لگیں گے, اور آئین تو یہ کہتا ہے کہ 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں, اس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے. اور اس کے ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ بھی جب مرکز میں ایسی صورتحال آئی تھی تو انہوں نے وہ قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا. دوسرا یہ ہے جی سنتے ہیں کہ جی گورنرز رول لگائیں گے. گورنرز رول لگانے کے 3 شکیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی جب حالات انٹرنل بیونڈ کنٹرول ہو جائیں, ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی, جنگ کی کیفیت ہو, ایسی بھی چیز نظر نہیں آتی. دوسری صورتحال ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل مشینری کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. اب وہ شاید بنایا جا سکے لیکن عدالتیں موجود ہیں, اور میرا خیال میں اگر کوئی غلط بنایا جائے گا تو عدالت اس کو ختم کر دے گی. تو لہٰذا یہ کوئی آسان نہیں کہ مرکز اس کو روک سکے. دوسرا یہ ہے جی کہ سیاسی جو اس کے مضمرات ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر بھی وہ ان کی حکومت ہوگی, تو ان کو تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اگر ان کو بہت زیادہ میجورٹی سے آ جاتے ہیں تو وہ ایک سگنل ہوگا مرکز کو بھی اور باقیوں کو بھی کہ جی ہماری پارٹی بڑی مضبوط ہے, اور اس کا اثر پڑ سکتا ہے نیشنل اسمبلی کے الیکشن پہ. لیکن اگر وہ ہار جاتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوگا, پھر تو وہ جو موجودہ پوزیشن ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی رسک ہوگا اس وقت یہ قدم اٹھانا, اور میرے خیال میں اپنی سیاست کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے. کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ الیکشن میں بہت کچھ سیاست کو بہت کچھ داؤ پہ لگایا جا رہا ہے سیاست میں. اس پہ اب ایسر اقبال صاحب کا رسپانس لیتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایسر اقبال صاحب, وقفے سے پہلے کامل علی آغا صاحب فرما رہے تھے کہ ایزمپشن پہ بات نہ کیا کریں, اپنے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے صحیح ہونے چاہیے. تو اپنا میر صاحب میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دے دیتا ہوں. کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی ٹوٹل جو نشستیں ہیں 197 ہیں,
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو ہیں 321 ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے حکومت ان کی وہاں پر تھی، صرف فرق یہ تھا کہ لیکن اگر آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے؟ نہیں، وہ آزاد امیدوار سارے پی ٹی آئی کے مخالف جیتے ہیں نا. اگر آپ الیکٹورل پالیٹکس دیکھیں تو ان تمام حلقوں میں پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا، تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو شکست دے کے آزاد امیدوار تو جیتے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو پہلے بائی الیکشن ہم نے دیکھے قومی اسمبلی کے اور پنجاب اسمبلی کے، تو اس میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اکثریت ملی، تو آزاد کشمیر میں صورتحال بدل گئی ہے، تو اچانک ایسی کیا تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے خاص طور پہ 2-4 ہفتوں کے اندر عمران خان صاحب نے جو ان کی پالیٹکس ہے نا بڑی بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے. انہوں نے پوری قوم کو ایک کہانی بیچی امریکی سازش کی. اس کے بعد آڈیو لیکس آئیں، انہوں نے کہا جی ہم اس پہ کھیلیں گے، اور وہ آڈیو لیکس پہ کھیلتے رہے اور امریکہ کی سازش کے ساتھ کھیلتے رہے. پھر یکا یک اس کو یو ٹرن لے لیا، اور ابھی تو فواد چودھری صاحب میرا خیال ہے امریکہ کے سفیر سے بھی بڑی لمبی چوڑی میٹنگ کر کے آئے ہیں، اور پھر امریکہ میں لابیسٹ کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہے. اس لابیسٹ کو انگیج کیا جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھا کہ کوئی امریکہ سے ان کو تھوڑی سی کنسیشن مل جائے. پھر آپ دیکھیے انہوں نے دوسرا بیانیہ جو گھڑا وہ میر صادق، میر جعفر اور فوج کی نیوٹرلٹی کے اوپر گھڑا کہ کیوں فوج نیوٹرل ہوئی، کیوں فوج نے ہمارے لیے ایم این اے نہیں اٹھائے، کیوں فوج نے ہمارے لیے لوگوں کو زبردستی ووٹ لا کے نہیں ڈلوائے اور شکست نہیں دی تحریک عدم اعتماد کو. اور اس کے اوپر بھی پاکستان کے عوام نے بالخصوص ویلکم کیا کہ اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں تو یہ اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وزیر آباد کا سانحہ ہوتا ہے، ہمیں افسوس کو، میں خود گولی کھایا ہوا افسوس ہے کہ جو واقعہ ہوا، لیکن جس طریقے سے اس سے پھر کھیلا گیا کہ ہم اس میں کھیلیں گے. آپ دیکھیے میڈیکو لیگل نہیں ہوا، بہت سارے سوالات ہوئے. یعنی کہ کبھی یہ ہم نے جو شیرلک ہومز کے ناول ہوتے ہیں اس میں بھی نہیں سنا کہ لوگوں کی کپڑوں سے گولیاں جڑیں. تمام واقعات کا اثر آزاد کشمیر پھر آپ یہ دیکھیے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آئی، اس کے اوپر کہتے ہیں ہم آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے کھیلیں گے. اور پھر جو فوج کے خلاف انہوں نے ایک بڑی بیہودہ مہم شروع کی براہ راست گالی گلوچ کی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور کشمیر میں تو خاص طور پہ بڑی حساسیت ہے پاکستان کے دفاع کے لحاظ سے. لہٰذا عمران خان صاحب کا جو وہ پورا سودا تھا جو انہوں نے ایک بنایا تھا وہ اب ایکسپوز ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے اب عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مرضی کر لینا، وہ جیسے شاعر نے کہا کہ ہم بھی نہ اس سے کم کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. وہ جس آپشن پہ آئیں گے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے انشاءاللہ. اچھا کامل علی آغا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اب یہ جو عمران خان صاحب کا ایک پہلے خیال تھا کہ یہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں گے، اب یہ کہتے ہیں نہیں اب ڈسکوالیفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب الیکشن ہوں گے تو آپ کو خود ہی شکست ہو جائے گی؟ تو بھائی میر صاحب، ان کو یہ اتنے اہم لیڈر ہیں اپنی جماعت کے، تو آج رات کو اعلان کر دینا. یہ گھبرائے کیوں ہیں، بھاگ کیوں رہے الیکشن سے؟ یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن ہو. آج یہ الیکشن کا نام سن کے جو ہے یہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں دو صوبوں میں سیلاب کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہیں. پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، پہلے دن سے موقف ہے کہ وقت ختم پہ ہو گئی الیکشن ہے، اور عمران خان کا گراف گر گیا ہے. تو بھائی میرے الیکشن کراؤ، اگلے ہفتے جو ہے وہ شیڈیول جاری کرو. آپ کا اپنا الیکشن کمیشنر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو فنڈ دیں اور جنرل الیکشن جو ہے وہ کریں. اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں کامل صاحب کو عرض کروں، دیکھیں سندھ اور بلوچستان میں الیکشن نہیں ہو سکتے. مردم شماری اس وقت انڈر وے ہے. سندھ کے صوبے کا موقف ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہونا چاہیے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جلدی الیکشن کے اوپر ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ الیکشن مدت کے اوپر ہوگا تاکہ ہم معیشت کو ٹھیک کر سکیں. جی آغا صاحب آخری بات کریں. آغا صاحب آخری بات. مردم شماری کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آخری بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ جناب یہ الیکشن میں آئیں اور الیکشن کو کرانے پڑنے ہیں. اچھا مجھے آخری ایڈوائز لینے دیں وسیم سجاد صاحب. اور یہی ملک اور قوم کے مفاد ان دونوں کو کیا ایڈوائز ہے آپ کی؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا جی. میں دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ آئیں، آ کے اسمبلی میں آئیں، ایک پازیٹیو یو ٹرن لیں، اگلے الیکشن کے لیے ایک انتخابی پیکج پہ اتفاق کریں تاکہ ملک کو بحران نہ ملے. ہمیں استحکام آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حل اس کا تبھی ہوتا ہے کہ جب یہ جو پارٹیز ہیں بیٹھ کے بات چیت کریں. اور میرے ایڈوائس یہی ہوگی کہ بھی بیٹھ کے بات کر لو، کوئی پری کنڈیشن نہ رکھو، بات کر لو تاکہ معاملات کا حل نکل. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. تو وسیم سجاد، آخر میں ایک بزرگانہ
نصیحت یہ ہے کہ پلیز آپس میں بیٹھ کے بات کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی گالی گلوچ اچھی بات نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔